کا معاملہ کیسے پوچھا؟ کہتے ہیں پوچھا انتا اکبرو ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے قباس بن اشیم بتاؤ تم بڑے ہو یا ہمارے آقا بڑے؟ آگے صحابی رسول کا جواب سنو. صحابی رسول کہتے کیا کہتے ہو، میں سرکار سے بڑا ہو گیا؟ سبحان اللہ، جھوم کے کھاؤ نا. کیا کہتے میں بڑا ہو گیا سرکار سے؟ کہتے نہیں میں نہیں، سارا زمانہ چھوٹا ہے، مصطفیٰ سے مصطفیٰ بڑا ہے. کیا کہے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. جھوم کے سبحان اللہ کہہ رہا. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے تو سرکار ہی ہیں، صرف مجھ سے نہیں بڑے، سارے زمانے سے بڑے ہیں. لیکن یہ بات کہ میلاد کس کا پہلے ہوا؟ کہتے ہیں میں سرکار سے میلاد میں پہلے آیا تھا، اس لیے کہ سرکار کا استقبال کروں گا کرنے والے میں. پتہ چلتا ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے صحابہ کرام کے ہاں ہوئے ہیں. اب میں جو حدیث سنانے لگا ہوں، یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ حدیث جہاں سے میں بتانے لگا ہوں اس کتاب کا نام ہے سنن نسائی، جلد اس کی 2، صفحہ نمبر اس کا 310. لکھنے والے کا اسم گرامی امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی الشافعی السنی. جھوم کے سبحان اللہ کہو نا یار. محفل میں آپ کو معلوم ہے ابھی میمن صاحب کو میرے پیچھے اس لیے رکھا ہے رب سورہ آدمی ہونا. پتہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میمن صاحب کو سن کے کوئی چلا نہ جائے. مجھے انہوں نے فرمایا کہ حفظ مراتب کا بھی کوئی خیال رکھنا چاہیے. میں نے کہا آپ بڑے ہیں، میں تو چھوٹا بچہ تھا جب آپ اس وقت بھی آپ پڑھتے تھے. میں تو حفظ میں تھا جب میں آپ کی نعتیں سنتا تھا. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں سنو. کتاب کا نام سنن نسائی، توجہ رہے میری بات کی طرف. کتاب کا نام سنن نسائی، جلد اس کی 2، صفحہ نمبر اس کا 310. راویوں کی تعداد ہے 5. یہ بات سے کہتے ہیں سبحان اللہ. 5 ہے نا؟ راوی کتنے؟ اور میلاد کے حرف بھی 5 ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پانچ پاک بھی 5 ہی ہیں، جن کے گھرانے کا پورے زمانے کے اندر ڈھکا بجتا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، کتاب کا نام سنن نسائی، جلد اس کی 2، صفحہ نمبر اس کا 310. اس کا پہلا راوی کہتے ہیں امام المحدثین امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی الشافعی السنی. کہتے ہیں جس نے مجھے حدیث سنائی ہے اس کا نام سنو. کہتے اخبرنا سوار بن عبد اللہ قال وحدثنا مرحوم بن عبد العزیز عن ابی نعام وعن ابی عثمان النہدی وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال معاویۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة یعنی من اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ على ما هدانا لدینہ ومن علینا بک قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم وانما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. عزیزان گرامی قدر 4 راویوں کے بعد 5واں راوی کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ. تم کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اور حضرت ابو سعید خدری جو مشہور صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے خود اس حدیث کا پتہ نہیں جو سناتا ہوں، جس سے مجھے سنائی ہے، جس سے میں نے سنی ہے، جس نے ہمارے سامنے بیان کی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ ہیں. اب میں بات یہ بابان کے دھول کہنا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں اگر کوئی فرق ہو، حضرت امیر معاویہ اگر عادل نہ ہو، ان کی زندگی میں معاذ اللہ کوئی آگے پیچھے کا مسئلہ ہو، تو ابو سعید خدری پھر ان سے حدیث سن کا بیان نہیں کرتا. اور یہاں پر تو حضرت عبداللہ
بن عباس بھی کہتے ہیں میں نے فلاں حدیث امیر معاویہ سے سنی ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں میں نے فلاں حدیث ان سے سنی ہے. حضرت انس بن مالک بھی کہتے ہیں میں نے فلاں حدیث ان سے سنی ہے. اور مشہور محب اہل بیت صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر جو سرزمین کوفہ کے گورنر تھے اور اہل بیت کی محبت کی پاداش میں جن کو جدید بدبخت نے کوفہ کی گورنری سے معدول کر کے ان کی جگہ پر ابن زیاد کو لگایا تھا. اور یہ نعمان بن بشیر وہ ہے جو اہل بیت اطہار کا سرزمین کربلا کے بعد لٹا پٹا قافلہ لے کر روضہ رسول پہ آیا تھا. یہ نعمان بن بشیر بھی کہتے ہیں میں نے فلاں 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 حدیث ایک نہیں کہتے فلاں 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 حدیث حضرت امیر معاویہ سے سنی. اور صرف یہ نہیں کہتے بلکہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہداد گلگو کبا راکب دوش مصطفیٰ نور نظر حیدر کرار امام علی مقام امام عرش مقام امام حسن مجتبی امام حسن کے بڑے بھائی بھی کہتے ہیں میں نے فلاں میں نے فلاں میں نے فلاں حضرت امیر معاویہ سے سنی ہے. جو آپ کے سامنے پتہ چلتا ہے حضرت امیر معاویہ ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار کے فراد کے بھی استاد ہیں. سبحان اللہ رونچی آواز ہے. عزیزان گرامی قدر اور حضرت امیر معاویہ کی عظمت کا حال کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ حضرت امیر معاویہ کا نام سن کے آپ کو پریشانی تو نہیں نا جو ان کے کیا حضرت رسول. اور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں 20 سال تک یہ اجماع امت کے اعتبار سے مسلمانوں کے امیر رہے ہیں. کتنے؟ بولیے 20 سال. کتنے سال؟ 20 سال. حضرت امام حسن مجتبی کے امیر حضرت امام حسین شہنشاہ کرب و بلا کے بھی امیر ہیں. اور 20 سال تک کوئی بندہ ان کے مخالف خلاف بولا نہیں. جب حضرت امام حسن مجتبی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صلح کی ہے. حضرت امیر معاویہ کے متعلق نبی اکرم کی 2 دعائیں ہیں جو آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. پھر میں حدیث سناتا ہوں اس لیے کہ میلاد منانے والوں کو یہ حدیث حضرت امیر معاویہ نے دی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس. رب ذوالجلال میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا ہدایت دینے والا بنا اس کو زمانے کے لیے ہدایت کا مرکز بنا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا اللہم علمہ الکتاب والحساب واقح العذاب. رب ذوالجلال میرے معاویہ کو قرآن کے علم سے مالا مال فرما اس کو حساب و کتاب بھی سکھا اس کو دوزخ کی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لے. یہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کا مجمع لگا تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ. کہتے سرکار کے صحابہ کا مجمع لگا تھا. سرکار کے صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے تھے. اسی دوران آقا کونین کی جلوہ گری ہو گئی. ایمان سے کہنا سرکار کے جرمٹ میں جب سرکار آتے ہوں گے کیسا لگتا ہوگا. آج تو بھی وہ شہباز قمر فریدی صاحب پڑھتے تھے کہ وہ چھریاں چلاتی ہے اپنے دل پہ. عزیزان گرامی قدر میں دیکھتا ہوں کہ سرکار کا نام لیا جائے بندوں پہ وجہ طاری ہو جاتا ہے. اچھا کوئی نام خان ہو کوئی قرآن پڑھنے والا قاری آواز کسی کی اچھی ہو سرکار کی ترانے گائے بندوں کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے. بندے نعرے لگانے لگتے ہیں وجہ طاری ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جب سرکار آتے ہوں گے چشم تصور میں وہ منظر تو لانا تو دیکھنے والے جن میں آتے ہیں وہ میں اور تو نہیں جب میں آئے سرکار وہ جو سرکار کے عشق میں ڈوبے ہوئے سچے لوگ حضرت بلال حبشی سلیمان فارسی حضرت عثمان غنی حیدر کرار حضرت عمر بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق جب ان کے جرمٹ میں سرکار آتے ہوں گے منظر کیسا ہوتا ہوگا خدا. اور آقا کونین کا چہرہ چمکتا کیسے ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہتے واللہ باللہ ثم تاللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. اللہ کی قسم
سرکار کے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگتا